लूका की इंजील उसका 13वां बाब है। हाँ जी, उस वक्त जब ऊपर वाली बातें हो रही थी तो उस वक्त बाज लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिश में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनाहगार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा न करोगे तो सब इसी तरह ही हलाक होगे। या क्या वो 18 आदमी जिन पर शराब का बुर्ज गिरा और दबकर मर गए तुम्हारी दानिश में यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा न करोगे तो सब इसी तरह ही हलाक होगे। कुछ लोगों ने आकर मेरे खुदावंद को एक खबर दी और एक बड़ी बैड न्यूज दी। और वो बैड न्यूज ये थी कि खुदावंद गलील के सूबा के कुछ लोग आए थे यरूशलेम में हैकल में कुर्बानियां करने के लिए, और यहूदिया का जो हाकिम पिलातुस था उसने कहा कि इनको भी इनके साथ ही ज़िबा कर दिया जाए, और उसके हुक्म से सब उनको ज़िबा कर दिया गया। शायद उन्होंने यूसुफ से पूछा कि खुदावंद ऐसा क्यों हुआ? यूसुफ ने उनको जवाब दिया कि अगर तुम तौबा न करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। ये बेचारे कुर्बानियां चढ़ाने आए थे, इनके ज़हन में भी नहीं था कि हम भी साथ ही कुर्बान हो जाएंगे। फिर यूसुफ ने बात को बढ़ाते हुए एक और मिसाल दी। कुछ दिन पहले शायद एक शराब का बुर्ज गिरा था, 18 बंदे उसके नीचे आकर मर गए थे। यूसुफ ने कहा कि वो जो 18 बंदे शराब के बुर्ज के नीचे आके मर गए थे, आपका क्या ख्याल है? वो यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज्यादा गुनहगार थे, इसलिए उन पर शराब का बुर्ज गिर गया? नहीं, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम तौबा न करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। ये दोनों ही पार्टियां, गलीली लोग भी और शराब के बुर्ज के नीचे आकर मरने वाले लोग भी, ये मौत के बारे में बिल्कुल तैयार नहीं थे। वैसे तो कोई भी मौत के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन शायद कोई बीमार ज्यादा तैयार होता है एक तंदुरुस्त आदमी के निस्बत। हुआ क्या? यूसुफ ये बातें बताने के बाद कि शायद इनको बात की पूरी समझ नहीं आई, यीशु ने तमसील बताई, और तमसील का मतलब ही ये होता है कि जब बात पूरी तरह समझ ना आए तो अच्छी तरह समझ आ जाए। फिर उसने तमसील कही, सुनिए जी, चलिए आए। फिर उसने ये तमसील कही कि पहली बातें लोगों को समझ आ जाए कि किसी ने अपने दागिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। किसी ने, मालूम नहीं है कौन है। यीशु ने बात यहां से शुरू की, किसी ने अपने दागिस्तान में अंजीर का दरख्त लगाया था। वो जिसने दरख्त लगाया था उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 वर्ष से मैं अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने, यानी कि बागबान ने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इसका मतलब है ये ताकस लगाने वाला, ताकस्तान लगाने वाला जो शख्स है ये खुदावंद है। उसने कहा, है खुदावंद, इस साल तू और भी उससे रहने दे ताकि मैं उसके गिरद थाला खोदूं और खा डालूं। आगे को अगर आगे को फला को खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। यहां पर मेरे खुदावंद यूसुफ ने पहली बातों के वाकयात को समझाने के लिए एक तमसील बताई, और तमसील ये थी कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मतलब होता है नूरों का बाग। खुदावंद ने, क्या खुदावंद कोई माली है? हाँ, तशबीह दी गई है। तशबीहात में तफसील का मतलब ही होता है मिसाल। खुदावंद ने मिसाल दी। खुदावंद ने एक पाकिस्तान लगाया, और वो जो पाकिस्तान लगाया, बाद में उसी पाकिस्तान में खुदावंद ने एक अंजीर का दरख्त लगा दिया।
اور پھل ڈھونڈنے آیا، پاکستان میں نہیں، انجیر کے درخت میں، اور جب نہ پایا، شاید پہلے سال بھی آیا لیکن خاموش رہا، دوسرے سال بھی آیا پھر بھی خاموش رہا، اس کے بعد جب تیسرے سال آیا تو اس نے باغبان کو کہا کہ اسے کاٹ ڈال، یہ جگہ کو کیوں روکے رہے؟ لیکن باغبان نے کہا اے خداوند اس سال تو اسے اور رہنے دی، میں کیا کروں گا؟ اس کے چوگے تھالا کھو دوں گا، کھاد ڈالوں گا، اگر پھر آگے کو پھلا تو خیر، تیسرے سال اگر یہ پھل گیا، پھل کس نے دینا شروع کر دیا تو ٹھیک، نہیں تو پھر تو مالک ہے تو اس کو کاٹ ڈالنا۔ اب یہ مثال خداوند نے اس وقت دی جب اس نے بتایا کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ اس کا مطلب ہے توبہ نہ کرنے کے سبب سے آدمی غیر محفوظ ہے، کسی وقت بھی ناگہانی موت کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن توبہ جو ہے وہ آپ کو ناگہانی موت سے محفوظ رکھتی ہے۔ توبہ معمولی چیز نہیں، یہ توبہ وہ صرف چند الفاظ نہیں ہے جو ایک وقت بندہ خدا کے حضور کھڑے ہو کر کہہ دیتا ہے، نو، اس کے بعد خدا کی دین میں توبہ یافتہ آدمی سے فرق ہو جاتی ہے۔ خدا اس بات سے ناراض نہیں ہوتا کہ گناہ کیوں ہوا، خدا کو اس بات سے پرابلم ہے کہ اگر گناہ ہو گیا تو توبہ کیوں نہیں کی۔ بات یہ نہیں ہے بڑا گناہ گار ہے، یہ مسئلہ نہیں، کلام کہتا ہے تمہارے گناہ کرمزی بھی کیوں نہ ہو تو بھی میں برف کی مانند اس کو صاف کر دوں گا۔ بات گناہ کرنے کی نہیں، گناہ ہونے کی نہیں، معاملہ ہے توبہ نہ کرنے کا۔ دو پارٹیاں ہیں، ایک ہے توبہ کرنے والے لوگ اور ایک ہے توبہ نہ کرنے والے لوگ۔ جو توبہ کر لیتے ہیں ان کی زندگی زیادہ محفوظ ہوتی ہے بنسبت ان کے جو توبہ یافتہ نہیں ہوتے۔ اگر تم توبہ نہ کرو گے تمہارے اوپر بھی شراب کا ورز کر سکتا ہے، اگر تم توبہ نہ کرو گے تمہارے لیے بھی کو پہلا تو آرڈر دے سکتا ہے کہ ان کو قربان کر دیا جائے۔ آمین آمین۔ اور مثال کیا لی اس نے پاکستان کی، کہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی انجیر کا درخت پھل نہیں دے رہا تھا، اور جب پھل نہیں دے رہا تھا تو مالک نے کہا اسے کاٹ ڈال، کوئی ضرورت نہیں ہے، جگہ روکی ہوئی ایسے۔ توبہ یافتہ لوگ جو ہیں وہ خدا کے منظور نظر ہوتے ہیں، اور جو توبہ کے بغیر ہی خداوند کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، خداوند کا دیا ہوا پہن رہے ہیں، یاد رکھیے خداوند ان سے خوش نہیں اور وہ غیر محفوظ ہے۔ کسی نے پاکستان میں اور اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا، اصل میں یہ تشبیہ ہے، انجیر کی تشبیہ دی گئی ہے غیر قوموں کے ساتھ، اور پاکستان کو تشبیہ دی گئی ہے بنی اسرائیل کے ساتھ۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے یسائی کی کتاب کا 7واں باب، 5واں باب۔ خداوند نے پاکستان لگایا۔ جب پاکستان کی بات ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند نے کوئی انگوروں کا باغ لگایا تھا، نہیں، یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ یسائی کی کتاب کا 5واں باب اور اس کی پہلی ہی آیت سے میرے ساتھ پڑھیے ذرا جی۔ اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا۔ محبوب کے لیے اور محبوب کا ایک گیت گاؤں گا۔ ہاں جی، میرے محبوب کا پاکستان ایک درخت، یہ آگے گیت ہے، یہ گیت ہے جو نظم کی صورت میں تو نہیں ہے، تو نظم کی صورت میں، لیکن یہ ہے گیت۔ سنیے کیا گیت ہے۔ ہاں جی، میرے محبوب کا پاکستان ایک درخت پہاڑ پر تھا، اور اس نے اسے کھودا اور اس میں سے پتھر نکال پھینکے۔ پہاڑ میں سے پتھر نکال کے زمین تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں، بازار میں تو زمین میری اچھی مل جاتی ہے، پہاڑ کے اوپر زمین تیار کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں جی، اور اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائیں، تاکہ کا مطلب ہوتا ہے منہ دیا دابا۔ ہاں جی، اور اس میں برج بنایا، اور برج بنایا، اور ایک اولو بھی اس میں تراشا۔ ہاں جی، اور انتظار کیا کہ برج اس لیے بنایا گیا تاکہ اوپر چڑھ کر باغبان حفاظت کر سکے اس کی۔ ہاں جی، اور اس میں اچھے انگور لگے، لیکن ان میں جنگلی انگور لگے۔ انتظار کیا، کون سے انگور
لگے؟ अच्छे جب تاکے کون سی لگائی؟ اچھی تاکے لگائی تو انگور کون سے لگنے چاہیے تھے؟ اچھے. لیکن تاکے لگائی اچھی اور انگور لگے جنگلی. Is it possible؟ کیا انجیر کو انگور لگتے ہیں؟ لیکن ادھر تو الٹا سسٹم چل رہا ہے. یسوع تو خود کہتے تھے جھاڑیوں کو انگور نہیں لگتے. لیکن یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تاکے تو لگائی اچھی، انگور لگے جنگلی. ایک ہوتے ہیں اچھی تاکے، ایک ہوتے ہیں جنگلی. جنگلی جو لوگ پیوند کاری کے عمل کو سمجھتے ہیں وہ اس مثال کو صحیح سمجھیں گے. کئی دفعہ دنیا کے اندر باغبان کیا کرتا ہے، کسی ایک درخت کو دوسرے درخت کی پیوند لگا دیتا ہے، اس کی ڈالی کاٹ کر دوسرے درخت کی ڈالی اس میں فٹ کر کے باندھ دیتا ہے. اس کو پیوند کاری کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر پھل لگتا ہے، وہ نہیں لگتا جو زمین سے لگایا بویا گیا تھا، نہ، پھل اس کا وہ لگے گا جو اس کے اندر پیوند کیا گیا تھا. تاکہ تھی اچھی، لیکن اس میں کون سی پیوند کاری ہو گئی؟ جنگلی انگور اس کے اندر فٹ ہو گئے، جنگلی تاکہ اس کے اندر لگ گئی. اب پھل کون سا آئے گا؟ جنگلی. کیونکہ تاکہ کون سی بیچ میں آ گئی ہے؟ مالک نے تو نہیں لگائی. جنگلی تاکہ مالک نے نہیں لگائی، مالک نے لگائی اچھی تاکہ. پھل دیکھا تو جنگلی. ریزن کیا؟ ریزن از ویری کلیئر. بنی اسرائیل نے غیر قوموں کو جب اپنے اندر پیوند کر لیا تو پھل کیسے آئیں گے؟ غیر قوموں والے آئیں گے. آگے پڑھیے ذرا. ہاں جی. اب یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے لوگوں، یہ گیت سنیے جی. یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے لوگوں، گیت سنو محبوب کا. میرے اور میرے پاکستان میں تم ہی انصاف کرو. آپ بھی انصاف کرو. میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا. ہاں جی. اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے؟ Why؟ ہاں جی. میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا. ہاں جی. میں اس کی باڑ گرا دوں گا. پہلے نمبر پر ان کی باڑ ہی گرا دوں گا. اس کا مطلب ہے باڑ لگائی ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے پاکستان کی جو گرد باڑ لگائی ہوئی تھی، لیکن اب گرا دوں گا. ہاں جی. اور وہ چراگاہ ہوگا. ظاہر جب جس کی باڑ نہ ہو وہ سمپل چراگاہ بن جاتا ہے. ہاں جی. اس کا احاطہ توڑ ڈالوں. اس کا مطلب اس کا ہاتھا بھی تھا، اس کا پاکستان کا ہاتھا بھی تھا، ہاتھا بھی توڑ دوں گا. ہاں جی. اور وہ پامال کیا جائے گا اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا. بالکل ہی ویران کر دوں گا. وہ نظر ہی نہیں آئے گا کہ یہ پاکستان تھا. ہاں جی. وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نہلایا جائے گا. ہاں جی. اس میں اون کٹارے اور کانٹے اگیں گے. ہاں. اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر مینا برسائیں. آئندہ کے اس کے اوپر جب بارش ہوتی تھی وہ بارش کا پانی بھی ختم ہو جائے گا. ہاں جی. تو رب الفاظ کا اب مجھے یہ بتائیں کہ اونٹ کٹارے اگیں گے اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر مینا برسائیں. کون سی ہستی ہے جو بادلوں کو کہتی ہے نہ برسو؟ خدا کے علاوہ کو کہہ سکتا ہے بادلوں کو؟ خدا ہے. یہ محبوب خدا ہے جو اپنے پاکستان کے لیے گیت گا رہا ہے، اور یہ گیت بڑے شکوے کا ہے. یہ کوئی اتنا اچھا گیت نہیں، اس میں بڑا شکوہ پایا جاتا ہے. اور یہودا اور یروشلم کے لوگوں سنو اور تم انصاف کرو. میں نے کیا نہیں کیا ہے اس پاکستان کے لیے جو میں کر سکتا تھا. اور اب جو میں نے امید کی کہ اچھے انگور لگے تو جنگلی کیوں لگے؟ تو بتاؤ کیوں لگے؟ اور میں بتا کیا کروں گا؟ میں اس کی باڑ گرا دوں گا، اس کا ہاتھا توڑ دوں گا، یہ چراگاہ ہو جائے گا، اس کو ویران کر دوں گا، اس میں ان کٹارے اگیں گے. اور اب میں حکم کروں گا بادل. اب اس علاقے میں نہیں بات سنا کروں، ان کا میں انجام بھی بتا دیتا. اور آگے پڑھیے کیا ہے. تو رب الفاظ کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے. میرے پیچھے بولیے سو رب الفاظ کا پاکستان تو رب الفاظ کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے. بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے. اور اس گیت میں آخر میں پتا چلا یہ گیت خدا نے اپنے بنی اسرائیل کے بارے میں گایا ہے. اور بنی اسرائیل کو بولا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے پاکستان. پر چونکہ اس میں انگور کون سے لگے ہیں اور جنگلی کیوں لگے ہیں؟ خدا نے کہا تھا تم نے اور قوموں جیسی رسمی اور کام نہیں کرتے. خدا نہیں چاہتا کہ میرے لوگوں کے اندر غیر قوموں کی حرکتیں نظر آئیں.
आमीन। यशायाह 2:5-6 तो मुझे रट गया है। खुदावंद इस्राएल को तलब करते इसलिए कि ये मशरिकी रसूम से बोलते, ये मशरिकी लोगों की रस्में करते थे। खुदा नहीं चाहता गैर कौमों की रस्में ये मेरे लोग करें। खुदा ने इनको तलब कर दिया। पढ़ो उस बात को, यशायाह 2:5-6 का है। एक ही सभा पीछे जाएगी, एक ही सभा पीछे जाए तो पता चल जाएगा। 2:5 आए। याकूब के घराने आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले। किसकी रोशनी में चले? और खुदावंद की रोशनी खुदावंद का कलाम है। खुदावंद की रोशनी खुदावंद का, मेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी है। खुदावंद की रोशनी का मतलब चलने का मतलब कलाम में चले। हाँ जी। तूने तो अपने लोगों यानी याकूब के घराने को तलब किया। तूने तो अपने लोगों यानी याकूब के घराने को, अपने पाकिस्तान को तलब कर दिया। इसलिए कि वो अहले मशरिक के रसूम पर, इसलिए कि वो अहले मशरिक की रसूम से क्या थे? पूर्ण है। ये मशरिकी रस्में नहीं पसंद करता खुदा के मेरे लोग करें, कोई इस्राएली हो या मसीही हो। आमीन। इसलिए जब कभी आप बहनियों माइयों की मुखालफत करते हैं तो लोग कहते हैं पानी में बदल की प्रॉब्लम है। और सुनिए, इस पाकिस्तान को इसीलिए तो खुदावंद ने तलब किया। इनमें जंगली अंगूर थे, और जंगली अंगूर का क्या मतलब है? जंगली फल। क्यों जंगली फल आ गए? ये मशरिकी लोगों की रस्में के साथ मिल गए। आमीन। हमें लोगों के साथ नहीं मिलना, हमें खुदा के कलाम के साथ मिलना है। और खुदा ने कहा इसका हाथ ही तोड़ दूंगा बस, अब मेरी कोई मेहरबानी इस पर नहीं होगी। लेकिन मेरे खुदावंद ने जो मिसाल दी वो क्या दी? किसी ने अपने पाकिस्तान में क्या लगा दिया? अंजीर का दरख्त। क्या लगा दिया? अंजीर का दरख्त। अब ये अंजीर का दरख्त क्या है? पाकिस्तान तो हमें समझ आ गया कि बनी इस्राइल का घराना है, लेकिन इसमें जो अंजीर का दरख्त है ये क्या है? ये समझने के लिए मरकुस की इंजील के 11वें बाब में चलिए मेरे साथ। मरकुस की इंजील उसका 11वां बाब। हाँ जी, मिल गया? 12वें बाब की 12वीं आयत से, 11वें बाब की 12वीं आयत से पढ़ते हैं। पढ़ो मेरे बेटा। दूसरे दिन जब दुनिया से निकले तो उसे भूख लगी। बेदनिया से निकले तो मेरे खुदावंद यीशु को भूख लगी। सुनना जी। और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर, उसने दूर से अंजीर का दरख्त देखा, उसमें क्या थे? पत्ते थे। हाँ जी। देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए। हाँ जी। मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ न पाया। यीशु को लगी हुई क्या थी? भूख लगी हुई थी। वो फल खाने गया था। इसका यही मतलब समझ आ रहा है? आमीन। जब ग्रीस किया तो पत्ते ही पत्ते, फल पत्ते तो नहीं ना खाने खुदावंद ने, फल ही खाना ना। आप भी किसी चीज के दरख्त के पास जाएंगे तो पत्ते तो नहीं खाएंगे, फल ही खाएंगे। आगे बढ़िए जरा। पत्तों के सिवा कुछ न पाया क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। और मजे करने की बात है, अंजीर का मौसम भी तो नहीं था। तो क्या मेरे खुदावंद को नहीं पता अंजीर का मौसम नहीं है? ऐसा लगता है जैसे मेरे खुदावंद को पहले भी नहीं इन बातों का। नहीं, मेरे खुदावंद बाइलम है, वो आलम में कौन, अलूम में कौन है, पूरी दुनिया का उसके पास इल्म है। उसको तो ये भी पता है कि पतरस जब पहली मछली तू बंसी में फंसेगी तो उसके मुंह में एक मुस्कान होगी। उसको तो ये भी पता है। तो ये क्या बात है कि मौसम भी नहीं था तो फिर तू फल लेने क्यों गया है? और गया भी किस लिए है? खाने के लिए, क्योंकि लगी हुई क्या है? क्या बना? ना खाएगा तो मर जाएगा। क्या मेरा खुदा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता? कोई कर सकता है, इसके पीछे कोई बात है। आपको पता है 40 दिन खुदा यीशु ने भूख पाका किया, भूख लगी, मर गया था 40 दिन में। उसने कहा आदमी से रोटी से जीता ना रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि यीशु को पता नहीं, यीशु को सारा ही पता है। उसको सारा ही पता है मौसम नहीं है, उसको सारा ही पता है जीत हरा भरा है, उसको ये भी पता है इसमें फल नहीं है, लेकिन तो भी गया, शागिर्दों के साथ गया, शागिर्दों को सिखाने के लिए। ये सारे वाक्य के पीछे मेरा खुदावंद कुछ सिखाना चाहता था। आमीन। सिखाना क्या चाहता था? पढ़िए जरा। उसने कहा कि आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और यीशु ने उस दरख्त को क्या कहा? आइंदा को कभी कोई तुझसे कभी फल ना खाए, कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। और शागिर्दों ने
یسوع نے سنایا شاگردوں کو ہے، یسوع نے سنایا شاگردوں کو ہے. آپ بھی سن رہے ہیں نا؟ آپ سن رہے ہیں نا؟ اس وقت یسوع نے سنا تھا، آج آپ سن رہے ہیں. وہ پھر کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد آپ آ جائیے ذرا 20ویں آیت میں. پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزر یہ واقعہ شام کا ہے. یہ واقعہ کب کا ہے؟ شام کا. اب جب صبح سے وہاں سے گزرے، ہاں جی، پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا. جڑ کا کیا دیکھا؟ رات کو سوکھ گیا. پوری رات، ایک رات کے اندر ہی درخت سوکھ گیا. رات کو سورج نکلا ہوا تھا. یہ تو ساری چیزیں بڑی الٹی نظر آ رہی ہیں. پھر رات کو سوکھ گیا. چلو دیر کو سوکھتا تو سمجھ آتی، 2-3 ہفتے اس پہ سوکھتا تو سمجھ آتی ہے. ایک رات میں سوکھ گیا، اس کا مطلب ہے سب کچھ قدرتی معاملہ تھا. اب خدا وہ سکھانا چاہتا تھا. جب دیکھا کہ وہ تو اوپر سے لے کر جڑ تک سوکھا ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ پترس کو وہ بات یاد آئی اور اسے کہنے لگا، دیکھ یہ انجیر کا درخت جس پر تو نے لعنت کی. اب مجھے ایسا لگتا ہے جب وہ جا رہے ہوں گے تو یسوع دیکھ رہا ہوگا کہ پترس نے کچھ بولنا ہے. اور پترس نے کیا بولنا ہے؟ پترس تو وہی بول رہا ہے جو کل شام رات کو یسوع تو نے بولا تھا. تو نے کہا تھا آئندہ کو کبھی تجھ میں سے کوئی پھل نہ کھائے. تو کہنے لگا خداوند وہ دیکھ جس پر تو نے کیا کی تھی؟ لعنت کی تھی، سوکھ گیا. جس پر تو نے لعنت کی تھی وہ اس پر کیوں لعنت کی؟ پھل نہ پایا. اتنا غصے میں آنا چاہیے بندے. وہ بندہ تو غصے میں آ سکتا جو بھوک سے مر رہا ہو، لیکن یہ وہ بندہ نہیں ہے جو بھوک سے مر رہا ہے. یہ 40 دن بھی نہ کھائے تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو پھر پرابلم نہیں ہے. اصل میں اس درخت کے پاس جانا اور اس درخت میں پھل نہ ملنا اور اس درخت پر لعنت کرنا اور رات ہی رات اس کا سوکھ جانا، اس کے پیچھے بھی ایک بات ہے جو یسوع سکھانا چاہ رہا تھا. اور سکھانا یسوع یہ چاہ رہا تھا کہ جس درخت پہ پھل نہیں ہوتا وہ لعنتی ہو جاتا ہے، اور جو لعنتی ہو جاتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے. پاکستان کو میرے خداوند نے تشبیہ دی اسرائیل کے ساتھ، اور انجیر کا یہ بڑا درخت اس کو کسی نے نہیں لگایا. یہ کہاں تھا؟ راہ کے کنارے خود بخود چیزیں اگ جاتی ہیں. یہ کوئی انجیر کا باغ نہیں ہے، یہ راہ کے کنارے ہے، خود بخود اگ گیا ہے. لیکن مہربانی میرے خداوند نے یہ کی ہے کہ اس انجیر کے درخت کو اٹھا کر کہاں لگا دیا؟ انجیر کا درخت کون ہے؟ انگور کے درخت کو میرے خداوند نے بنی اسرائیل کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اور جو راہ کے کنارے ہیں جن کو کسی نے نہیں لگایا، جن کی چوکھٹ کبھی کسی نے ہاتھا نہیں بنایا، کبھی کسی نے باڑ نہیں بنائی، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اسرائیلی نہیں ہیں. کیونکہ جو اسرائیلی نہیں ہے، جو یونانی نہیں ہے، یونانی ہے، غیر قومیں جو ہیں، ان کے چوکھٹ خداوند نے کبھی ہاتھا نہیں لگایا، ان کے چوکھٹ کبھی باڑ نہیں لگائی. باڑ جب بھی خداوند نے لگائی ہے اسرائیل کے چوکھٹ نہیں لگائی. آپ کو پتہ ہے شیطان ایک دفعہ ایوب کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں اسے چھو نہیں سکتا، تو نے باڑ لگائی کیونکہ ایوب یہودی ہے. ابھی یہ اسرائیلیوں کے چوکھٹ کی خداوند نے باڑ لگائی تھی. یہ جو میں نے 3 کا نشان دیا وہ یہی ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ تو پاکستان ہے، یہ اس کو تو ترک کر دیا کیونکہ یہ غیر قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے پھل ٹھیک نہیں تھے. پھل تو تھے لیکن پھل کون سے تھے؟ جنگلی پھل کھائے جاتے ہیں. پتہ جنگلی پیریاں ہوتی ہیں، کراچی میں جنگلی پیریاں بڑی ہوتی ہیں، کبھی کھاتا ہے کوئی؟ پتہ نہیں، کوئی بھی نہیں کھاتا. جنگلی پیر کو کھایا جاتا ہے، اس کو تو پتہ نہیں وہ بہت بڑی چیز سے ہے. لیکن اچھے جو سیب جو بیر ہوتے ہیں وہ کھائے جاتے ہیں. اب خداوند نے پاکستان میں راہ کے کنارے والا درخت لگانے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند نے غیر قوموں کو پکڑا اور ان کو وہیں پر لگا دیا جہاں پر کبھی اس نے پاکستان لگایا. ان کو وہی اہمیت دے دی، ان کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا. کسی نے اپنے پاکستان میں انجیر کا درخت لگایا. کبھی خداوند وہاں بھی پھل دیکھ نہیں کرتا، نہیں تھا تو کیا کر دی؟ اب اس انجیر کو یعنی غیر قوموں کو خداوند نے کہاں لگا دیا؟ بنی اسرائیل کے درمیان. بالکل سیم نیلے، سیم جگہ. غیر قوموں کو وہی خداوند نے جگہ دی جو
ڈھونڈنے کیا آیا؟ اب ان کو تو ترک کر دیا خداوند نے، ان کو ترک کر چکا ہے، اب جس کو لگایا ہے اس میں پھل ڈھونڈنے آیا۔ 1 سال آیا، 2 سال آیا، خاموش رہا، تیسرے سال آیا تو پوچھتا ہے باغبان سے اس کو کاٹا۔ جب راہ کے کنارے تھا اس وقت بھی کوئی رحم نہیں، اور جب پاکستان کے اندر آ گیا تو رحم پھر بھی نہیں ہے۔ اس کی سلامتی صرف اس میں ہے کہ اس میں پھل لگے، بھلے وہاں ہو یا بھلے پاکستان میں ہو، وہاں بھی مالک خدا ہی ہے اور یہاں بھی مالک خدا ہی ہے۔ آمین۔ لیکن مالک نے اس کی جگہ چینج کر دی ہے، مالک نے اس کی پوزیشن چینج کر دی ہے۔ وہاں پر کوئی باغبان نہیں، یہاں پر کوئی باغبان ہے۔ وہاں راہ کے کنارے ہے، یہاں پاکستان میں ہے۔ پوزیشن چینج ہو گئی۔ غیر قوموں کا یہ خدا نے نجات کا دروازہ کھولا۔ آمین۔ یہ دیکھیں بنی اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ پاکستان یعنی یہودی، اور انجیل کیا ہے؟ غیر قوم یعنی یونانی۔ اب خداوند نے ان کے لیے تو راستہ تھا ہی تھا، لیکن غیر قوموں کے لیے بھی راستہ کھولا۔ پہلے ان کے لیے راستہ بند تھا، جب غیر قومیں راہ کے کنارے تھی اس وقت خداوند کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرتا تھا۔ راہ کے کنارے والی انجیر کے درخت کو کہتا تھا آئندہ کو کبھی تجھ سے کوئی پھل ہی نہ کھائے، لیکن ایک وقت آیا جب اس نے لگا دیا تو پھر اس کی ڈیلنگ فرق۔ باغبان بھی کہہ رہا ہے اب میں تالا کھولوں گا، کھا ڈالوں گا، اور راہ کے کنارے سے کوئی کھا دیتا تھا؟ کوئی تالا کھولتا تھا؟ کوئی بھی نہیں کھولتا۔ اس کا کیئر ٹیکر تھا ہی نہیں، غیر قوموں کا کوئی کیئر ٹیکر نہیں تھا۔ ہم کون ہیں؟ ہمیں خدا نے کہاں لگایا؟ پاکستان میں لگایا۔ آمین۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی انجیر کا درخت اندر ہو اور باہر پاکستان کے بارے میں پڑھے اور سوچے کہ خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسرائیل کے ساتھ خدا نے کیا کیا ہے اور خدا ہمارے ساتھ کیا ہے۔ ان کو دیکھ کر جو ہمیں کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنا ہے۔ آمین۔ پہلے تو خدا کا شکر کرنا چاہیے، خدا ہم تجھے پاکستان میں لگا۔ پہلے تو یہ بڑی بات ہے کہ تو نے ہمیں وہی پوزیشن دے دی ہے جو کبھی بنی اسرائیل کے ساتھ تھی۔ اب تو پتہ بنی اسرائیل کے ساتھ خدا کی وہ پوزیشن تھی کہ دنیا میں کسی قوم کی نہیں تھی۔ اس نے کہا جو ان کو چھوتا ہے میری ہے پیار ہے خداوند اس قوم کے ساتھ۔ ان کو کہتے ہیں میں نے تمہاری صورت ہتھیلیوں میں کھود رکھی ہے۔ ان کی خاطر خدا نے بڑے بڑے کام کیے کہ وہ قوم ہے جن کے 40 سال تک کبھی کپڑے نہ پرانے ہوئے، جن کے پاؤں نہ سوجے 40 سال چلتے ہوئے، آسمان سے فری میں کھانا کھاتے رہے۔ ایسے ہی ہے جو خداوند ان کے ساتھ کرتا ہے وہی خدا نے ایک مٹکایا انجیر کے درخت کے ساتھ کرنا شروع کر، یعنی غیر قوموں کے ساتھ دینی شروع کر۔ ایک وقت تھا جب غیر قوموں کے ساتھ خداوند کی کوئی ڈیلنگ نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے بتی کی انجیل کے 15ویں باب میں چلیے میرے ساتھ۔ ایک غیر قوم کی عورت تھی، بتی کی انجیل کا 15واں باب اس کی 21ویں آیت۔ ہاں جی۔ یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقے کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی۔ کنعان کی عورت رہنے والی تھی اور یہ کنعانی لوگ یہودی نہیں تھے۔ ہاں جی۔ اور پکار کر کہنے لگی اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اب یہ حیرانگی والی بات ہے، یہ یسوع کو کہتی خداوند ہی ہے، کہتی کیا ہے؟ ٹائٹل صحیح بول رہی ہے۔ ہاں جی۔ ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے، مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ ہاں جی۔ اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے، ہاں جی، کہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب اب یسوع نے تو اس کی بات انسنی کر دی، حالانکہ وہ چلا رہی تھی۔ یسوع نے کوئی اس کا ایکشن ہی نہیں لیا۔
شاگرد آئے اس نے کہا خدا مجھے یہ تو آپ کو رخصت کر دیں چاہیے سفارش کی شاگردوں نے پھر پڑھیے ذرا مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے اس نے جواب میں کہا میں اسرائیل کے گھرانے کی کوئی بھی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس ہے اور یہ اسرائیلی نہیں ہے یہ تو غیر قوم ہے تو میں تو آیا ہوں اسرائیلیوں کے لیے میری تو ڈیلنگ پاکستان کے ساتھ ہے ابھی میری ڈیلنگ غیر قوموں کے ساتھ شروع نہیں ہوئی لیکن وہ عورت یہ تو جو وہی جانتا نا جس کے گھر میں تکلیف ہو ایک بندہ پوچھ رہا ہے میں کہ یار فلاں جگہ عبادت ہے اندر بھائی شفائیہ میں کہ اندر یار نہ میرا بچہ بڑا بیمار ہے ظاہر جن بیمار ہے ان کا شفائیہ نہیں کر لگے ڈیفینیٹلی اب وہ بیچاری بڑی پریشان ہے کیا کہتی ہے اپنی ذرا اگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا حالانکہ خداوند اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا شاگردوں کو کہہ رہا سنو میری بات میں اسرائیل کی کوئی بھیڑوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا یہ کہنا نہیں ہے چھوڑو لیکن وہ پھر بھی آگے آ گئی اور اس نے آگے سجدہ کیا یسوع کو ہاں جی اور کہا اے خداوند میری مدد کر اے خداوند میری مدد کر اس نے جواب میں کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال یسوع اب تو اس کا ایکشن لے ہی نہیں رہا اس کی حق سنی کرتا جا رہا ہے بولا ہی بولا تو کہتا ہے لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دوں یعنی دوسرے لفظوں میں خداوند نے ڈائریکٹ غیر قوموں کو کتا کہہ دیا اور اسرائیلیوں کو لڑکے کہہ دیا یہ لڑکوں کی روٹیاں ہیں کتوں کو نہیں دینی چاہیے تو تھا کہ وہ غصے سے چلی جاتی لیکن آگے پڑھیے کیا لکھا ہے اس نے کہا ہاں خداوند یہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں کیا بات ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم کتے نہیں اس نے کہا کتے بھی تو ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو مالوں کی میز پر سے کرتے ہیں کتے بھی کچھ پوزیشن ہے تو صحیح نہ آدھا کتوں کی اس نے شک کر دیا کتے ہی ٹھیک ہے لیکن ٹکڑے ہی دے دو گرے ہوئے ٹکڑے ہی دے دو چلو یسوع نے کہا اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا آئے عورت تیرا ایمان بہت بڑا تیرا ایمان بہت بڑا ہے اور آگے جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی تو چاہتی کیا تھی میری بیٹی کی بدرو نہیں کرتا ہے اور لکھا اس کی بدرو سی وقت کی کام تو اس کا ہو گیا لیکن اس نے سونا بڑے سخت لفظ نہیں ایسا لگتا ہے یسوع کیسے لفظ نہیں بولنے چاہیے ایسا لگتا ہے صحیح ہے نا یسوع کیا بات نہیں کر رہا ہے غیر قوم کے بارے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی غیر قوموں کے ساتھ خداوند کی ڈیلنگ سٹارٹ نہیں ہوئی غیر قوموں کے لیے نجات کا دروازہ اس وقت کھلا جب میرے یسوع نے کفارہ دے دیا کیونکہ میرا یسوع اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتا تھا جب تک اس نے دنیا کے لیے کفارہ نہیں دیا جب اس نے کفارہ دے دیا تو کفارہ اسرائیل کا دیا کہ پوری دنیا کا پھر وہ خود ہی کہتا ہے اپنے شاگردوں کو اچھا ایسا کرو اب ساری خلق کے سامنے جا کر نیکی بنا اب ایسا کرو اب سب قوموں کو پہلے تو کہتا ہے اسرائیلی قوم کی پھر کہتا ہے سب قوموں کو جا کر شاگرد بنا ان کو باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے بخشش ان کو تعلیم بھی دو اور ساتھ ہی کو یہ بھی بتاؤ میں دنیا کی دنیا کیا کرتا تمہارے ساتھ کیا بات ہے بھائی اب کیا ہو گیا ہے اب خدا کی دین پوری دنیا کے ساتھ آمین ایک دفعہ یسوع سے بھیجا منادی کرنے کے لیے اس وقت بھی اس نے یہی کہا بنی اسرائیل کی کوئی بھی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کے گھرانے میں نہیں جانا آپ نے صرف وہیں تک جانا ہے مصلوب ہونے سے پہلے اور مصلوب ہونے کے بعد مصلوب ہونے سے پہلے خداوند کی ڈیلنگ ان کے ساتھ ہے پاکستان کے ساتھ اور مصلوب ہونے کے بعد ڈیلنگ کس کے ساتھ شروع ہو گئی ہے انجیر کا درخت بھی لگ گیا ہے پاکستان کے انجیر کا درخت بھی لگ گیا ہے پاکستان کے اندر اب ان کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے پوزیشن دیکھ لیجیے اب میرا خداوند پاکستان کے لیے بھی اور میرا خداوند انجیر کے لیے بھی ہے ابھی اب کہہ رہے ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو غیر قوموں کو بھی بتاؤ اور اسرائیلیوں کو بھی بتاؤ جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا ابھی اور پولس یہی کرتا ہے
तुम सब जितनों ने मुसीब में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, भले वो अंजीर था या पाकिस्तान का, अब ना वो यहूदी रहा और ना वो यूनानी का मतलब होता है क्या? अभी यूं मेरे खुदा ने पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को भी अपने साथ लगा लिया और राह के किनारे वालों को भी अपने साथ लगा लिया, खुद साथ बन गया और इनको बदल बना दिया और कहता है मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, ये वाले हकीकी नहीं थे, हकीकी मैं हूं। जैसे पाकिस्तान में बड़ा फड्डा बना हुआ है, एक टीम कहती है हम, दूसरी कहती है हम हकीकी हम है ना, वो साबित करते हैं कि असल हम है। यीशु कहते हैं क्योंकि यीशु के साथ खुद भी पाकिस्तान में निकला है, लेकिन कहता है हकीकी, ये हकीकी नहीं है, ये इधर उधर चले गए थे, एक गड़बड़ हो गए थे। अंगूर का हकीकी दरख्त तो क्या हो, कौन वो भले इधर से आए या इधर से जाए, वो गैर कौमों में से साथ जाए या यहूदियों में से जाए या यूनानियों में से जाए, वो मेरे यीशु मसीह की क्या है, डालियां है। लेकिन साथ ही साथ डालियों के लिए ये भी कहता है जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, खतरा है, खतरा है, खतरा। और ये वही खतरे का लाल है जो पहले खुदा ने नूह के जिनके 13वें माह में बजा दिया था, किसी ताकस्वान में अंजीर का दरख्त लगाया, फल ढूंढने फल ना मिला, और यूहन्ना ने उसकी ऐसी एक्सप्लेनेशन की कि मजा आ जाता है। बंदे की जिनके 30वें माह में चलिए गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुदावंद यीशु की बाबत क्या कहा? उसने कहा मैं तो तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है, पढ़िए जरा, पढ़िए। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यशायाह नबी की मार्फत क्यों हुआ। कहाँ से पढ़ रही हैं आप? पहली आयत से। बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, आप मेरे ख्याल में डायरेक्ट चले जाइए 8वीं आयत में। बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। हाँ जी, और जब बहुत से लोग सदूकी भी, फरीसी भी और बहुत से यहूदिया के लोग आगे बपतिस्मा लेने आए, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा तौबा के मुआफिक फल लाओ। याद रखिए, फल बताते हैं कि बंदे ने तौबा की है कि अभी नहीं की, फल बताते हैं कि बंदे ने तौबा की है या के नहीं की। अगर एक बंदा भी झूठ बोल रहा है, चोरियां कर रहा है, गालियां दे रहा है, उसका लिबास भी 2 नंबर है, अब क्या कहेंगे ये तौबा याफ्ता है? तौबा वाले बंदे की बातें फर्क होती हैं और जिसने तौबा नहीं की उसकी बातें फर्क होती हैं। ये आपकी काम बता देते हैं कि तौबा की है कि नहीं की। आमीन। इसका मतलब तौबा नजर आती है, इसका मतलब तौबा नजर आती है। तौबा के माफिक फल लाओ और आगे, और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो। और ये यूहन्ना कह रहा था इस्राएलियों को, क्योंकि वो समझते थे इब्राहिम की औलाद से हैं। हाँ जी, इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। पढ़ते जाइए। और अब दरख्तों की जड़ पर कल्हाड़ा रखा अब खुदा ने क्या किया? दरख्तों की जड़ पर कल्हाड़ा। दरख्त को तशबीह दी है बंदों के साथ, अंगूर का हो या अंजीर का हो, दरख्त का मतलब है लोग। अब दरख्तों की जड़ पर क्या रखा हुआ है? जड़ पे के ऊपर? जड़ पर। यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, जब जड़ पे रखा जाए कुल्हाड़ा, इसका मतलब है इसे खत्म कर देना है। ऊपर कुल्हाड़ा रखा जाए इसका मतलब है इसको छांटना है, वो तो अच्छा है। अगर यहाँ कुल्हाड़ा हो तो ठीक है, अगर यहाँ कुल्हाड़ा तो उसका मतलब है इसकी छुट्टी होने लगी है। यूहन्ना कह रहा था खुदा ने क्या किया है? दरख्तों की अब जड़ पर कुल्हाड़ा रख दिया है। हाँ जी, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता, सीधी सीधी बात है, जो दरख्त तो भले वो पाकिस्तान में से हो या गैर कौमों में से जी हो, हाँ जी, वो काटा और आग में डाला जाता सीधी है। सीधी बात है, वो काट और आग में डाला जाता है, जाएगा। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ जी, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। सुन लीजिए यीशु की बाबत क्या कह रहा था, वो मुझसे जोरावर है, वो क्या करेगा? मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं, वो
आमीन। इसको मिशन की बात है। लोग उसका बपतिस्मा पाया तो मिशन का डालेंगे इसके साथ? नहीं, ये यीशु की प्लानिंग में है, यीशु की प्लानिंग है। आमीन। आगे बढ़िए। उसका छाछ उसके हाथ में है। और मजे वाली की बात है, सिर्फ बपतिस्मा नहीं दे रहा, उसको छाछ भी पकड़ा हुआ है। और छाछ किस लिए पकड़ते हैं? ये पंजाब के लोग बेहतर जानते हैं छाछ किस लिए पकड़ते हैं। छाछ से गेहूं को साफ किया जाता है। ऐसे हवा चल रही, कुदरती हवा चल रही होती है, हमारी बहनें छाछ में डालकर गेहूं के दाने ऐसे ऐसे करते हैं तो वो दाने नीचे गिरते जाते हैं और जो भूसा होता है वो उड़ता जाता है। भूसे को गेहूं से अलग करने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल होती है? ऐसी बात है, ऐसा ही है ना, छाछ इसी काम में इस्तेमाल होता है। अब यीशु ने भी क्या पकड़ा हुआ है? छाछ। यीशु ने क्या पकड़ा हुआ है? छाछ। क्या करने लगा है? वो भूसे को निकालने लगा है और गेहूं को जमा करने लगा है। इसका मतलब है चर्च में भूसा भी होता है और चर्च में गेहूं भी होता है। जिसने तौबा कर ली वो गेहूं बन गया, जिसने तौबा ना की वो भूसा बन गया। कपड़े हो सकता है उसने थ्री पीस सूट पहना हो। आमीन। ये काम कौन करेगा? ये पादरी साहब नहीं करेगा, ये जिसके हाथ में छाछ है वो करेगा। पढ़िए जरा। हाँ जी। और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा। अपने खलियान को खूब साफ करेगा। ये सारी कलीसिया, कोई भी मिशन हो, ये खलियान किसका है? खुदावंद का, यीशु का। और यीशु चाहता है कि मैं इनको छाछ से क्या करूं? साफ करूं। हाँ जी। और अपने गेहूं को तो खित्ते में जमा करेगा। इसीलिए गेहूं को कौन फेंकता है? वो तो खत्ते में जमा होते हैं। हाँ जी। मगर भूसी को उस आग में जलाएगा। भूसी होती है इसलिए कि आग में जलाई जाए। शरीर लोग। हाँ जी। जो बुझने की नहीं। पढ़ते जाइए। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के एक किनारे। मिनट, मतलब कहने का यह है कि यीशु की बाबत यूहन्ना ने जो एक्सप्लेनेशन दी वो यही थी कि खुदावंद यीशु फजल के नाम का ये मतलब नहीं है कि खुदावंद कहता सब ठीक है। नो, हम कौन से दौर में से गुजरे हैं? खुदावंद क्या कर रहा है? छाछ के साथ साफ कर रहा है, गेहूं को अलग कर रहा है और भूसा अलग कर रहा है। जो तौबा कर लेते हैं वो गेहूं बन जाते हैं, जो तौबा नहीं करते वो भूसा। गाली नहीं की है, बात सिर्फ इतनी की है। जो खुदावंद की बात मान ले वो गेहूं बन गया, जो खुदावंद की बात ना माने वो भूसे का भूसा ही रहा है। अब टाइम बड़ा थोड़ा है, वैसे आपको पता ही वो दाने अंदर होते हैं और भूसा ऊपर होता है। डेकोरेशन ज्यादा किसकी होती है? कई लोग मसीही सिर्फ डेकोरेशन के पीछे पड़े हुए, जस्ट डेकोरेशन। ये मसीही डेकोरेशन नहीं है, इबादतें कोई डेकोरेशन, वो सारा वक्त ही डेकोरेशन में लगा देते हैं। और डेकोरेशन नहीं, फल 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 इज द मेन थिंग। क्यों भाई? आपने कभी देखा गंदम का? बालें देखी गंदम की? बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन दाने नजर नहीं आ रहे होते, वो सही नजर आ रहा होता है। डेकोरेशन के पीछे ना पड़े, मैं आपको बता रहा हूं। खुदावंद डेकोरेशन के खिलाफ नहीं, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं आपकी डेकोरेशन खुदा को पसंद नहीं। आपका क्या ख्याल है, इसकी डेकोरेशन नहीं थी तो फल ढूंढने गया? पत्ते तो दे ना, तो डेकोरेशन फल की होती है कि पत्तों की? डेकोरेशन तो बहुत थी, क्या उसकी डेकोरेशन काम आई? अपने आप को डेकोरेट ना किया करें, मैं आपको बता रहा हूं। ये सारी खूबसूरती खुदावंद के वैसे ही बड़ा खिलाफ है। आपकी बातनी खूबसूरती बेहतरीन खूबसूरती है। आमीन आमीन। तो क्या ढूंढ रहे हैं? इसमें क्या ढूंढने गया था? और जब पाकिस्तान में लगा दिया तो फिर क्या ढूंढ रहे हैं? यहाँ पे भी क्या ढूंढ रहे हैं? कितने सालों से? 2 साल गुजर गया, तीसरा साल आ गया। क्या मतलब? 2014 में खुदा हमारी बात आया था, 15 में भी आया, 16 में भी आया, या 15, 16 और 17 में भी आया, और कह रहे थे काट डाल। ये साल नहीं है। मैं आपको बताऊं, खुदावंद ने सालों की भी अपनी क्लासिफिकेशन की है। खुदा ने सालों की क्लासिफिकेशन की है और मैं चाहता हूं कि वो पढ़ो।
احبار کی کتاب میرے ساتھ نکالیے 27واں باب ہے. یہ میرے خداوند نے انسان کی عمر کی کلاسیفیکیشن کی ہے. 4 کلاسوں میں خداوند نے انسان کی عمر کو ڈیوائڈ کر دیا ہے. 4 حصوں میں, 4 سالوں میں نہیں, 4 حصوں میں. اب جب اس کو کیا رہا تھا کہ انجیر کے درخت کو کے بارے میں اس کو کاٹ ڈال, تو بالکل فزیکلی تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے. یہ تو ساری مثال ہے, تو ساری مثال ہے غیر قوموں کے بارے میں. دریا اخبار کی کتاب کا آخری باب پڑھیے ذرا جلدی کے ساتھ. خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب کوئی شخص اپنی منت پوری کرنے لگے, منت کے آدمی کے قیمت ٹھہرانے کے موافق خداوند کے ہوں گے. اب یہ اصل میں بات یہ تھی کہ جب لوگ منت مانتے تھے کہ میں خداوند کے گھر میں خدمت کروں گا, تو ایک وقت آتا تھا جب وہ اپنی نظارت کے عہد کو ختم کرتے تھے, اور جب وہ نظارت کے عہد کو منت کو ختم کرتے تو ان کو کچھ پیمنٹ کرنی پڑتی تھی ہیکل کے خزانے میں. ایسا ہی بائبل میں تو خدا نے اس کی ترتیب بتائی تھی کہ اگر عورت کی منت ہو اور مرد کی منت ہو خدمت کرنے کی, اور منت پوری ہو رہی ہو, اور کس طریقے سے انہوں نے منت کو ختم کرنا ہے, ترتیب تھی. ترتیب سنیے کیا تھی. تو 20 برس کی عمر سے لے کر 60 برس کی, یہ دیکھیں 20 سال سے لے کر 60 سال کی عمر تک کے جو لوگ ہیں جنہوں نے منت مانی ہے کہ ہم خداوند کی خدمت کریں گے, لیکن 60 سال کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں کریں, تو پھر کیا کریں وہ؟ 60 برس کی عمر تک کے مرد کے لیے ٹھہرائی ہوئی قیمت مقدس کی مثقال کے حساب سے چاندی کی 50 مثقال ہو. 50 مثقال. اور اگر وہ عورت ہو تو ٹھہرائی ہوئی قیمت کے 30 مثقال ہوں. کیونکہ ہیکل میں عورتیں بھی خدمت کرتی تھی اور مرد بھی خدمت کرتے تھے. ٹھیک ہے, عورتیں پڑھیں گے تو دیکھیں وہ پردے بنایا کرتی تھی عورتیں کی باتیں ملتا. ٹھیک ہے. اچھا 20 سال سے لے کر 60 سال کی عمر کے لیے مرد کے لیے 50 مثقال اور عورت کے لیے 30. اس کو سمجھنے کے لیے گھر تک سمجھنا ہو تو 1 مثقال 10 گرام کی ہوتی ہے اس وقت کے حساب سے, چاندی کی. سونے کی بات نہیں ہو رہی, آگے بڑھیے. اور اگر 5 برس سے لے کر 20 برس تک اگر کوئی ہیکل میں کام کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے تو اس کی عمر ہے 5 سال سے 20 سال تک. ہاں جی, کی عمر ہو تو وہ ٹھہرائی ہوئی قیمت مرد کے لیے 30 مثقال اور عورت کے لیے 10 مثقال ہو. ہاں جی. پر اگر عمر 1 مہینے سے لے کر 5 برس تک کی ہو تو وہ لڑکے کے لیے چاندی کی 5 مثقال اور لڑکی کے لیے چاندی کی 3 مثقال ٹھہرائی جائے. کیا اتنا چھوٹا بچہ بھی خدا کے گھر میں دے دیا جاتا تھا؟ ہاں, آپ کو یاد نہیں ہے وہ حنا نے کیا مانی تھی؟ کیا منت مانی تھی کہ خداوند اگر تم مجھے فرزند نہیں عطا کرے تو میں اسے تجھے دے دوں گی. اور دودھ چھڑایا تو وہ ہیکل میں چھوڑائی تھی. تو ہیکل میں چھوڑ کے تقریباً 3 سال کا تھا. وہ خدا بھی ہیکل میں تو کام کر رہا تھا. ہو سکتا ہے وہ وہاں پر جھاڑ پوچھ ہی کرتا ہو. کیوں بھائی؟ ضروری نہیں کہ مذہب میں وہ کلام ہی سناتا ہو نہیں, لیکن وہ خدمت میں تو ہے. آگے. اور اگر 60 برس سے لے کر اوپر کی عمر ہو تو مرد کے لیے 15 مثقال اور عورت کے لیے 10 مثقال مقرر ہیں. اب یہ خداوند نے خدمت کرنے والوں کی منت جو مانی ہوتی تھی ان کے لیے 4 ڈویژن کر دی. کیا کر دی؟ 4 ڈویژن کر دی ہے. 4 کلاسیفیکیشن کر دی, 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. کچھ لوگ ہیں جو 1 مہینے سے 5 سال تک ہیں, کچھ ہے جو 5 سے 20 سال والے ہیں, پھر جو 20 سے 60 والے ہیں, اور کچھ ہے جو 60 سال سے زیادہ ہے. اب یہ انہوں خداوند نے کس طرح کا سسٹم کیا, اور مجھے یہ سمجھ آیا کہ خداوند نے انسان کی عمر کو 4 حصوں میں یعنی 4 سالوں میں تقسیم کر دیا. جب لوگ کیا پتا 3 برس سے میں آ رہا ہوں, 3 برس یہ ہمارے وہ برس تو نہیں ہے جو ہمارے مسیح کیلنڈر کے مطابق ہے 2015 2016 اس حساب سے. تو پھر 40 سال بھی ہو گئے خداوند کو میں دیکھتے ہوئے. شاید سمجھنے کے لیے میں ایگزیکٹ نہیں کہتا اس کا یہی مطلب ہے, لیکن ایک سمجھنے کے لیے یہ ایک اچھا پیمانہ ہے ہمارے پاس کہ خداوند نے ہم انسان کی عمر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ ہے 1 مہینے سے 5 سال, اور یہ ہوتا ہے بچپنا. یہ کیا ہوتا ہے؟ بچپنا. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یوسف جی نے کہا آسمان کی بادشاہی ان سے کیا پھل ملے گا؟ ان سے تو پھل خدا کو چاہیے ہی نہیں.
5 साल के बच्चे से फल ढूंढता है, आसमान के पर के बादशाही ऐसा होगी। लेकिन जब 5 से ऊपर 20 साल के दरमियान जाता है फिर तो समझ आती है, फिर तो आती। इसको खुदावंद इग्नोर कर देता है, इसको भी खुदावंद किसी हद तक इग्नोर कर देता है, किसी हद तक। मसलन आपको शायद याद होगा जब खुदावंद कनान में बनी इसराइल को लेकर जा रहा था तो खुदावंद ने कहा जो 20 साल से ऊपर के लोग हैं ना वो बियाबान में मरेंगे, 20 साल से नीचे के नहीं, 20 साल से नीचे वाले जाएंगे। लगता है उनके लिए गुंजाइश कर दी है मेरे खुदा, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि वो ठीक है, नहीं, ये मतलब नहीं है। जो गलत है वो गलत है। खुदावंद इनसे फल तलब करता है, इनसे फल तलब, लेकिन इनके फल तलब करता है। ये हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा साल और ये हो गया तीसरा साल। वैसे तो मैंने बहुत किया। अब 20 साल से 60 साल की उम्र जो है इस सबसे कीमती उम्र होती है, क्योंकि बंदा खुदा का काम करता है। यहाँ पर बंदा मैच्योर नहीं होता, गलतियां करता है, लेकिन यहाँ पर खुदावंद के काम का होता है। और शायद इसीलिए उसकी कीमत 50 मिस्काल और औरत की 30 मिस्काल है। सबसे ज्यादा कीमत क्या है? इसी ड्यूरेशन। और जब 60 से ऊपर हो जाए, वैसे पाकिस्तान में पता 60 साल के बाद बंदा रिटायर हो जाता है। मेरा भी रह गया 1.25 साल रह गया, मेरा 1.5 साल दिया थे, उसके बाद मुझे रिटायरमेंट कर देना। उन्होंने कहा तुम हमारे काम कर देंगे, खुदावंद में काम कर दिया। इसका ये मतलब नहीं कि खुदावंद उसे इस्तेमाल नहीं करता, नहीं। खुदावंद ने कहा बुढ़े वेले भी सब साधक मेवा देते रहे। साधक हो वैसे ही, साधक हो बुढ़े जो मेवा देता है, बल्कि वो ज्यादा तजुर्बाकार हो जाता है। आमीन। मैं तो उस सिस्टम को बता रहा हूं जो बनी इसराइल को खुदा ने दिया, ये डिवीजन खुदा ने की है। आमीन। तो मुझे ये समझ आई कि जब खुदा कहता है ना मैं 3 साल से आ रहा हूं, 2 साल से आ रहा हूं, एक पहले साल है खामोश है, दूसरे साल है खामोश है, तीसरे साल खुदावंद बोल ही पड़ा है, इसको क्या कर काट। मुझे नहीं पता शायद खुदावंद, क्योंकि खुदावंद इसको भी इग्नोर कर देता है, इसको भी किसी हद तक कर देता है। यहाँ पर लगता है खुदावंद बोल ही पड़ा। यार 20 साल हो गए चल जाते, अभी तक इसको दिमाग नहीं ठीक, इसको अभी तक नहीं समझ नहीं तौबा करनी चाहिए, अभी तक इनको समझ नहीं आई बपतिस्मा लेना चाहिए, अभी तक इसको नहीं पता चलता कि खुदावंद यसूस मसीह आकर उसका बपतिस्मा देता है और छाछ से साफ भी करता है। अब तो समझ आ जानी चाहिए इनको। क्यों भाई? 35 बंदे के पास 15 साल हो गए चर्च में जाते और अभी तक वो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, तो क्या हम माफ कर दे? तो कहते हैं इसको काटा, ऐसे जगह होती उसका काम है। लेकिन बागबान क्या कहते हैं, खुदावंद मैं क्या ड्रामा सुनाया, अब मैं ही कह क्या करूंगा, ताला खोलूंगा, मैं खा डालूंगा। अब वो मुझे फरियाद तो ठीक है, तेरा मालिक तो तू है। आमीन। ये सारी बातें बताने का मकसद ये था कि हम सिर्फ ये वाली जो पहला साल है ना, 5 साल में खुदा इग्नोर करता है, उसके बाद खुदा इग्नोर नहीं करता। आमीन। तौबा की मोहब्बत पर और यीशु की सिस्टम को समझे। वो छाछा उसके हाथ में अलग कर देगा, सीधा अलग कर देगा। बहुत प्यारा। क्या यीशु गलती कर सकता है? नहीं। किसी औरत के हाथ में छाछ हो तो गलती हो सकती है, लेकिन यीशु से गलती नहीं हो सकती, कभी भी गलती नहीं हो सकती। अगर कोई कहे ना कि शायद मैं भूसा हूं तो फिर भी गेहूं में शामिल हो जाऊं, तो इट इज नॉट पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। खुदावंद ही कर देगा, खुदावंद ही अलग कर देगा। अब गेहूं बनना या भूसा बनना आपका काम है। मैंने बताया था गेहूं में कोई डेकोरेशन नहीं होती, लेकिन भूसे में बड़ी डेकोरेशन होती है। और कई मसीह सिर्फ वो सारी जिंदगी उन्होंने डेकोरेशन पे लगा दी है। पाकिश ऐसे करके लेनी है और जनाब हमें चर्च को ऐसे सजाना है। वो भाई खुद सजावट बुरी चीज नहीं, लेकिन पत्ते नहीं चाहिए, पत्तों से खुदा नहीं खुश होता। आपने जी बड़ा प्रोग्राम बोले और तो रोशनियां थी क्रिसमस के ऊपर, खुदा को डेकोरेशन बता देगा।
اب لوگوں کو تو ڈیکوریشن خوش کرتے ہیں، خدا ڈیکوریشن سے خوش نہیں ہوتا. اگر خدا ڈیکوریشن سے خوش ہوتا نا تو انجیر کے درخت کو کبھی نہ کہتا آئندہ کو کبھی مجھ سے کوئی پھل نہ کھائے. آمین. خبردار ہو جائے اس بات سے. یہ جو 2017 کا سال ہے اس میں آپ نے وہ جو پیچھے والا کام ہے چھوڑ دینا ہے. فرق ڈیکوریشن پہ توجہ نہ دیں. خداوند ڈیکوریشن پہ توجہ نہیں دیتا، پھل پہ توجہ دیتا ہے. آپ بھی کہاں توجہ رکھیں؟ روح کے پھلوں کی بڑی لمبی لسٹ ہے اور اس کا روح کا پھل ایمانداری ہے، روح کا پھل علم ہے، روح کا پھل تحمل ہے، روح کا پھل محبت ہے، روح کا پھل پرہیزگاری ہے. اگر ہمیں پرہیزگاری نہیں، حلیمی نہیں، کیوں بھائی؟ تحمل نہیں، محبت نہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو یہی تو خدا دیکھ رہا ہے، یہی تو خدا چاہ رہا ہے. اور توبہ کے بعد یہ بڑے پھل آتے ہیں، توبہ سے پہلے نہیں آتے کبھی. آمین آمین. اگر پھل ہے تو پھر نو کراؤ. پھر آپ کی کیا ہے؟ خیر. آگے کو پھلا تو خیر. یہ تو مطلب ہے پھل بندہ پھل دینا شروع کر دے تو بندے کی کیا ہے؟ خیر. آمین. اور کیسے پھل کیسے آتا ہے؟ کیا کوئی ڈالی پھل لا سکتی ہے جب تک مسیح میں قائم نہ رہے؟ کبھی بھی نہیں. یا تو بائبل اسٹڈی پہ آتے ہیں یا پھر چرچ میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور دائرے دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، خادموں کی خدمت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں. یہ سب کچھ خداوند کے ساتھ قائم رہنے کی بات. جب قائم رہیں گے پھل آئے گا. بے فائدہ نہیں ہے کہ چرچ میں جانا. نہ اسی سے تو آپ قائم رہیں گے اور آپ مسیح کے ساتھ قائم رہیں گے اور مسیح آپ کو قائم رہے گا. اور اصل بات ہے کہ مسیح ہمیں قائم رہے. پر ہم ڈالی اور قریب کو آئے نا ڈالی پائپ اتر جائے تو زبردستی اٹھا پکڑ کے نہیں جاتا. جو ڈالی مجھ میں قائم نہیں رہتے تو مطلب ڈالی کا کام ہے. ڈالی کا کام ہے تو ڈالی مجھ میں یہاں پھل نہیں لاتی. ایک دفعہ چرچ میں بندہ ہوتا ہے لیکن پھلدار نہیں ہوتا. مسیحیت میں ہوتا ہے، مسیح میں نہیں ہوتا. آمین. چرچ میں تو ہوتا توبہ نہیں ہوتی. وہ کیا ہے؟ خطرناک. وہ خطرناک پوزیشن. آئیے اپنے کو بند کریں. کچھ دیر سوچیں، ہر شخص اپنے بارے میں سوچیں.